اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف پچھلی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کی نشانیوں میں دکھایا کہ تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا، کون کون سی سواریاں تمہارے لیے بنائیں جن کے اوپر تم سوار ہوتے ہو، کن کن جانوروں کو پیدا کیا جن کو تم کھاتے ہو، جن کے اوپر چلتے بھی ہو، جن کے استعمال بھی کرتے ہو، جن سے بار برداری کا کام بھی لیتے ہو۔ سمندروں کو جو ہے وہ پھیلا دیا، اس میں کشتیاں جو ہے وہ چلا دیں، سمندروں سے پانی بخارات کی شکل میں اٹھا کے ہواؤں کو حکم دیا کہاں لے کے جانی ہے، کہاں بارش ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، یہ سب کچھ، اور اتنی بارش برسا کے زمین میں سے اتنی مقدار میں غلہ نکالا جتنی مقدار میں تمہیں چاہیے ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد اب یہ بات کر دی، یہ بیسیکلی تو جو ہے وہ مشرکین نے کیا اس وقت بت گڑ رکھے تھے کہ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب اللہ کا ایک جزو بنا دیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو جزو ہوتا ہے اللہ کا، جیسے اولاد بنا دی نا، اولاد جو ہے وہ انسان کا ایک جزو ہی ہوتا ہے نا، انسان کا ایک پارٹ ہی بن جاتا ہے۔ انسان کا میل کا ایک سیل فیمیل کے سیل کے ساتھ جو ہے وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک نیا بچہ جو ہے وہ تخلیق پا جاتا ہے۔ تو اللہ کا جزو بنا دیا اللہ کے حصے۔ دیکھیے شرک دو قسم کا ہی میجر ہوتا ہے، شرک فی ذات کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیا، شرک فی صفات اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دیا۔ تو جو جز بنا کے اللہ کی اولاد بنا دیتے تھے اور اولاد بنانے کے بعد پھر ان سے بہت کچھ منسوب کر دیتے تھے، تو ان کا یہاں پہ جو ہے وہ رد فرمایا گیا ہے اور ان کو بڑا کیٹیگوریکلی سمجھایا گیا ہے۔ وَجَعَلُوا اور بنا دیے، لہو لیے اس کے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے۔ عبد کیا ہوتا ہے؟ بندہ، مخلوق، غلام، اس کے بندوں میں سے۔ عبد سے جمع عبد واحد ہے، عباد جمع ہے، یہ ضمیر لگی ہوئی ہے، جزو حصہ پارٹ، اور اس کے لیے اللہ کے لیے اسی کے بندوں میں سے، اس کی مخلوق میں سے اس کا حصہ بنا دیا۔ ان الانسان بے شک انسان، لکفور یقیناً، کفورن فعولن کے وزن کے اوپر ہے، بہت زیادہ ناشکرا، مبین کھلا کھلا۔ اللہ سب کچھ دیتا ہے، اللہ نے سب کچھ دیا، اس کے باوجود اللہ سے جو ہے وہ بیٹیاں بنا دی، اللہ کے جو ہے وہ بیٹے بنا دیے، اللہ میں سے ایک حصہ بنا دیا۔ جیسے عزیر علیہ السلام کو یہود جو ہے وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، مسیح علیہ السلام کو جو ہے وہ نصرانی جو ہے وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور یہ مشرکین جو ہے یہ بتوں کو جو ہے وہ بت گڑ رکھے تھے اور فرشتوں کی شبیہ دے رکھی تھی، اور ان کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کی بیٹیاں کس لیے کہ بیٹیاں جو ہے وہ ہمیشہ باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں، تو جس وقت ہمیں مصیبت پڑے گی اس وقت جو ہے یہ بیٹیاں اپنے ابے کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گی، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مبرہ ہیں ان چیزوں سے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ انسان بہت کھلا ہی جو ہے وہ ناشکرا ہے، وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے پوچھو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سجدہ کسی اور کے سامنے جا کرنے لگ پڑتا ہے۔ ام اتخذ کیا بنا لیے انہوں نے، مما اس میں سے، من ما اس میں سے، جو یخلقو جو وہ بنائے اس نے، بناتی اور بنا لیے انہوں نے اس میں سے جو اپنے لیے بناتی بیٹیاں، بناتی بیٹیاں، وَأَصْفَاكُمْ اور چن لیے، منتخب کر لیے، بالبنین کم تمہارے لیے، بالبنین، بنین لفظ کس سے ہے؟ بنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹا، اس کی یانون لمحہ جمع لگا دیں تو یہ بنین جمع ہو گیا۔ ام اتخذ کیا اس نے بنا لیا، جو اس نے تخلیق کیا ہے اپنے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ یہ پوچھا جا رہا ہے استفہامیہ انداز میں، کیا جو اس نے بنا لیے ہیں، جو اس نے بنائے ہیں، جو تخلیق کی ہیں، اس میں سے اپنے لیے بیٹیاں رکھی تمہیں بیٹے دے دیے؟ حالانکہ وَإِذَا بُشِّرَ اور جب بشرا خبر دی جاتی ہے، بشارت دی جاتی ہے، احدہم ان میں سے کسی ایک کو، بما ساتھ اس کی، جو ضرب للرحمن مثلا بیان کی مثال انہوں نے
رحمان کے لیے کیا کہ رحمان کی بیٹیاں ہیں. تو جب یہ بیٹی کی مثال خبر ان کو دی جاتی ہے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ذلہ ہو جاتا ہے وجہہ چہرہ ان کا مسودہ. اسود سے کیا معنی ہوتا ہے؟ سیاہ، کالا. جب ان کو خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے. وَهُوَ کظیم، کظیم ہوتا ہے غم سے گھٹا ہوا شخص ہونا، کہ اندر ہی اندر سے غم جو ہے وہ بھر جانا. کہ جب ان کو دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے، اللہ کے ہاں بیٹی جو ہے وہ منسوب کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. اور جب اپنے ہاں بیٹی کی خبر ان کو دی جاتی ہے تو وہ چہرہ بھی ان کا پیلا پڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اندر سے غم کے مارے ہو جاتے ہیں. بیٹی پیدا ہو گئی، اب یہ بیٹی جو ہے وہ کسی اور کے گھر میں جائے گی، کسی اور کی بیوی بنے گی. اسی لیے وہ کیا کرتے تھے؟ بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ جو ہے وہ زمین گاڑ دیا کرتے تھے. تو جب ان کو خوش خبر دی جاتی ہے تو ان کو جو ہے وہ چہرے ان کے کالے ہو جاتے ہیں اور اندر سے وہ گھٹ کے رہ جاتے ہیں. اومن الکم الذکر، کیا تمہارے لیے بیٹے وَلَهُ الْأُنثىٰ، اس کے لیے بیٹیاں. اگر اس نے بنانا بھی ہوتا تمہیں کیا پسند ہے بیٹے؟ اللہ کے لیے یا تم نے بیٹیاں بنا دی. الکم الذکر، ذکر تمہارے لیے بیٹے و اس کے لیے بیٹیاں. تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، کیا تقسیم کی ہے تم نے بھی؟ کیا بے فضول جو ہے وہ تقسیم کیا تم نے؟ ایک چیز تمہیں جو پسند نہیں ہے اللہ کے لیے تم اس کو پسند کرتے ہو. اومن ینشاء، ینشاء لفظ کس سے ہے؟ نشاء. ینشاء، نشاء کا معنی ہوتا ہے نون شین حمزہ، اس کا معنی ہوتا ہے پرورش پانا. اب دیکھیے ایک بات ذہن میں بٹھائیے کہ جب بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ صنفی طور پہ نازک ہوتی ہیں، وہ مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جسمانی طور پہ بھی صنفی طور پہ بھی. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جب جسمانی طور پہ کمزور ہوتی ہیں، اس اپنی کمزوری کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے ہمیشہ پیدا ہوتے ہی سہارا کس کا لیتی ہیں؟ گڑیوں کا، گڈوں کا کھیلنے کے لیے. پھر ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو سنورتی ہیں، سجاوتی ہیں تاکہ اس کمزوری سے جو ہے وہ کمزوری کو دور کیا جا سکے. اور پھر ساری عمر، جبکہ آپ دیکھ لیجئے کہ انسان مرد جو ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو عورتیں جو ہیں وہ زیور پہنتی ہیں، بناؤ سنگار کرتی ہیں تاکہ جو جسمانی طور پہ وہ صنفی طور پہ کمزور ہیں اس کو جو ہے وہ دور کر سکیں. اور اسی طرح جب کوئی بحث مباحثہ ہوتا ہے یا کوئی جنگ ہوتی ہے تو مرد جو ہے وہ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لڑنا شروع کر دیتا ہے، بحث کرتا ہے. جب عورتیں آپس میں بحث کرتی ہیں تو نہ تو عورت کو پتا ہوتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں، وہ شور زیادہ مچاتی ہیں، ٹو دی پوائنٹ بات جو ہے اس میں سے بہت کم ہوتی ہے. تو کیا تم نے وہ جو خود محتاج ہے ان چیزوں کی، جو خود کھل کے کوئی بیان نہیں کر سکتی، وہ اللہ کے لیے کر دی اور بیٹے اپنے کے لیے رکھ لیے؟ یہی بات اگلی اس آیت کریمہ میں. آمن ینشاء، کیا تو وہ جو پرورش پاتی ہیں فی الحلیات، حلیہ کس کو کہتے ہیں؟ زیور کو. جو پرورش پاتی ہیں زیور میں، بناؤ سنگار میں، چوڑیوں میں، بالیوں میں، ہاروں میں، اس طرح میں. وہوا، اور وہ ہیں فی الخصام. خصام لفظ کس سے ہے؟ کہ سواد میم، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا کرنے والا. خصام جھگڑالو، جو کسی تنازع پہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. غیرو، نہ کہ مبین. مبین کیا ہوتا ہے؟ کھلا. اور جب غیر مبین ہو، جو غیر واضح ہو، جس کا کوئی جو ہے وہ کوئی ایکسپلینیشن نہ ہو، اور جو خود پرورش پاتی ہیں زیور میں اور وہ ہوتی ہیں جھگڑے میں غیر واضح، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. شور وہ بہت زیادہ کرتی ہیں، ٹو دا پوائنٹ ان کی بات جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے لیے تم نے وہ چننی ہے جو خود زیور کی محتاج ہوتی ہیں، جو بناؤ سنگار کی محتاج ہوتی ہیں اور بات کرنے میں وہ غیر واضح ہوتی ہیں. وَجَعَلُوا، اور بنا دیا، جَعَلُوا الْمَلَائِکَةَ، اور بنا دیا فرشتوں کو، الذین، وہ جو، ہم وہ ہیں، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، رحمان کے غلام، اناسا، اناسا انسا کی جمع. اور تم نے جو اس کی مخلوق ہے اس کو جو ہے اس کی بیٹیاں بنا دیا تم نے. جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اس کی بیٹیاں بنا دیا. اچھا اگلا لفظ جو ہے نا وہ بڑا ہی مزیدار ہے. اشہدو خلقہم، کیا تم موجود تھے جب ان کو پیدا کیا؟ اشہدو، کیا تم حاضر تھے؟ خلقہم، جب ہم نے ان کو پیدا کیا، کیا تم نے ان کی جسمانی ساخت دیکھی تھی اس وقت کہ یہ مؤنث ہیں؟ حالانکہ فرشتوں میں تو مذکر مؤنث کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا،
نہ ان کے ہاں نسل جو ہے تولد و تناسل کا کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے. وہ تو اللہ کے حکم کن سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر اللہ کے فرما بردار رہتے ہیں. نافرمانی کا کوئی عنصر ہی نہیں ہوتا, ان میں مذکر مؤنث نہیں ہوتے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, کن سے پیدا کی گئی ہے اللہ کی فرما برداری کے لیے, اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے, اللہ کے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے. بس ان کا یہ ہے. تو کیا جس وقت وہ پیدا کیے گئے تھے تم تھے اس وقت؟ نہیں تھے. ستک تابو, اب لفظ کیا ہے اس میں سے؟ کاتبہ. کاتبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لکھنا. سین اس سے پہلے اگر تا علامات مضارع لگا ہوا ہے, علامات مضارع سے اگر پہلے سین لگاؤ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان قریب, جلدی. اچھا یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ بیٹیاں ہیں, ان قریب, جلدی ہم نے لکھ لیا ہے, وہ لکھ لیں گے ہم. شہادتہم, یہ تمہاری گواہی, جو تمہاری حاضری ہے نا, جو تم اس وقت موجود تھے بقول تمہارے, تو پھر جو ہے وہ ہم جلد ہی وہ لکھ لیں گے, وہ لکھی جائے گی. وَيُسْأَلُونَ, اور وہ سوال بھی کیے جائیں گے. سألہ, سألہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا. یا علامات مصارع لگا ہوا ہے واو نون جمع کے لیے, اور وہ پوچھے بھی جائیں گے. کیا جس وقت ہم نے پیدا کیا ان کو تو موجود تھے؟ یہ تمہاری گواہی لکھی بھی جائے گی اور تم سے پوچھا بھی جائے گا کہ تم نے کس طرح منسوب کر دیا جو ہے وہ اللہ کے. وقالو, اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں, لو شاء الرحمن, اگر چاہتا رحمان, اگر چاہتا اللہ, ما عبدناہم, ہم ان کی عبادت ہی نہ کرتے. ہم نے تو بڑوں کو دیکھا ان کو پوچھتے ہوئے, ہم بھی پوچھنے لگ پڑے, کسی نے روکا ہی نہیں ہمیں. اگر اللہ کو نہیں پسند تھا تو اللہ روک دیتا ہمیں. اب دیکھیں کتنی اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ چیزیں آئی ہیں. سب سے پہلے اللہ کا جزء بنا دیا, اولادیں بنا دی اللہ کی. دوسری بات, اللہ کے لیے کیا بنا دیا؟ بیٹیاں بنا دی اللہ کے لیے. تیسری بات, ان کو جو ہے وہ پوجنا شروع کر دیا, عبادت کرنی شروع کر دی ان کی. چوتھی بات, ما لہم, نہیں ہے لیے ان کے, بذالک, اس بات کا, من علم, کوئی علم, کوئی سند, کوئی ان کے پاس ثبوت, کوئی کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی. کہاں سے آئی ان کے پاس یہ چار ان کے گناہ تھے جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے کہ انہوں نے اللہ کی اولاد بنا دی. اللہ تو مبرہ ہے اس چیز سے, وہ تو احد ہے, وہ واحد ہے, نہ اس کے کوئی آگے ہے نہ اس کے کوئی پیچھے ہے. پہلی غلطی. دوسری غلطی, اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دیں, خود بیٹیاں ناپسند, جب بیٹی کی خبر آ جائے تو چہرے سر سیاہ ہو جائیں اور پھر جو ہے وہ اندر سے گھٹ کے رہ جائیں, بیٹی پیدا ہوگی, یہ بیٹی کل کو کسی کی بیوی بنے گی, یہ کسی کی بہو بنے گی. یہ پسند نہیں تھا ان کو, اس لیے بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. اپنے آپ کو ناپسند, اللہ کے لیے پسند. چلو اولاد بنائی ہے, منڈے تے بنا دو اللہ علی. وہاں پہلی بات ہی شرک ہے, لیکن پہلی کے بعد دوسری شرک یہ. تیسری یہ ہوئی کہ پھر ان کے لیے جو ہے وہ مجسمے, مورتیاں بنا لی, اور مورتیاں بنا کے ان کو پوجنا شروع کر دیا, ان کی عبادت کرنی شروع کر دی کہ اللہ کی بیٹیاں, ان سے سفارش کرو, ان کو کہو یہ اپنی بات اوپر پہنچا دیں گی, ان کو کہو ہمیں اولاد دے دے, ان کو کہو ہمارے رزق دے دے, ان کو کہو بارش برسا دے, ان کو کہو خیر سالی ختم کر دیں. یہ جدید شکل جو ہے یہ بت پرستی کی, یہ وہیں سے منسوب ہوئی ہے, یہ بتوں کا لے آنا. اسی طرح پھر ہم نے بتوں کی بجائے ہم نے مزارات بنا لیے. اور پھر چوتھی بات یہ کی کہ ان کی عبادت شروع کر دی. اور پھر چوتھی بات یہ ہوئی کہ اللہ کی طرف اس کا بھی الزام در دیا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے عبادت. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی جو ہے وہ رضا ہے. دیکھیے, مشیت ہونا اور رضیت ہونا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. مشیت تو جو ہے جو مخلوق جہنم میں جانی ہے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہی ہے, جو جنوں اس جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ بھی اللہ کی. لیکن اللہ کی رضیت کس میں ہے؟ اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا, تمہیں پیغام دے دیا کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے گی, جو میری طرف سے ہدایت کو مانے گا وہ میرا بندہ ہوگا, اس کو میں جنتوں سے نواز دوں گا. جو میرے علاوہ کسی کی بات مانے گا, وہ طاغوت کی, شیطان کی بات مانے گا, لاملان جہنم, میں اسے جہنم کو بھر دوں گا. مخلوق تو ساری اللہ کی ہیں. تو اللہ کی رضا کس میں ہے کہ جو اللہ نے کتاب لکھ کے بھیجی, جس کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے, اور تمہیں کہہ دیا گیا کہ تم نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. اگر ہم نے وہ معروف جس کو پکڑ لیا اور منکرات کو چھوڑ دیا, اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تمہیں جو ہے وہ جنت میں لے گیا. تو یہ چوتھی بات انہوں نے کی. بذالک من ما لہم بذالک من علم, ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے اس بات کا.
انہم نہیں ہے وہ مگر، اللہ مگر، ان کے بعد اللہ آ جائے تو یہ نافیہ میں چلا جاتا ہے، نہیں ہے وہ مگر یخرسون، مانا کیا ہوتا ہے؟ اٹکل پچو، کیا سرائیاں، کہ کوئی کام نہ جس کی سند قرآن میں، نہ جس کی سند جو ہے وہ کسی رسول کی، بلکہ اپنے تئیں، کس لیے؟ ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے تھے، آباء و اجداد نے کہیں پڑھا تھا؟ کوئی پتہ نہیں، اس لیے ہم نے وہ پکڑ رکھے ہیں پلو، وہ لڑ پکڑ رکھے ہیں، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے تھے۔ آج دیکھ لیجئے کتنی چیزیں ہم انہی کیا سرائیوں، انہی اٹکل پچھوؤں کی بنا کے اوپر کرتے ہیں کہ اللہ کے ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے تھے۔ جب ان کو حقیقت کھول کے سامنے رکھی جائے کہ یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، کہ نہ سیرت طیبہ میں ہے، نہیں تم بہت زیادہ سیانہ ہو گیا، تم بہت زیادہ عالم ہو گیا۔ دیکھیے ہر چیز کے لیے بار بار جو کہا جاتا ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پہ قربان، صحابی یہی کہا کرتے تھے۔ مطلب یہی تھا کہ میں مانوں گا تو آپ کی مانوں گا، میرے رول ماڈل آپ ہیں، نہ کہ میرے ماں باپ ہیں۔ میرے ماں باپ کی مخفی زندگی میں کچھ ہو سکتا ہے، لیکن رسول کریم کی ذات میں کچھ نہیں ہوتا، کھلی کتاب کی طرح ہمارے پاس ہے۔ تو صرف وہ کیا کرتے تھے؟ نہیں تھی مگر وہ اٹکل پچو کرتے، کیا سرائیاں کرتے۔ پھر دیکھیے بنا دیے انہوں نے اس کے لیے اسی کے بندوں میں سے اس کے حصے، جزو پارٹ، حصے، اسی کے حصے بنا دیے۔ بے شک انسان بڑا ہی کھلا نا شکرہ ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے کہ ہر چیز اللہ نے اس کے لیے مسخر کر رکھی ہے، یہ سمندر مسخر کر رکھے ہیں، یہ زمین تمہارے تابع ہے، آسمان سے جو ہے بارشیں تمہارے لیے ہوتی ہیں، زمین نباتات اگاتی ہے، مویشی چوپائے تمہارے جو ہے وہ متی کر دیے ہیں، ہر چیز تمہارے لیے کر دی ہے، لیکن انسان بڑا ہی ناشکر ہے، اس نے اللہ کے جو ہے وہ جزء بنا دیے کہ اللہ تو وہ ہے اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اتخذ مما یخلق، کیا پکڑ لیا اس نے مما یخلق، جو کہ اس نے خود پیدا کیا، بناتن، بیٹیاں، واسفاکم، اور چن لیا تمہارے لیے، بالبنین، بیٹے۔ کیا اللہ کے اوپر کیسی بات ہے کہ اللہ نے جو خود ہی تخلیق کیا ہے اس میں سے بیٹیاں تو اپنے لیے رکھ لی اور بیٹے تمہارے لیے دے دیے، تمہیں دے دیے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان کو خبر دی جاتی ہے اس چیز کی جو وہ مثال بیان کرتے ہیں رحمان کے لیے، رحمان کے لیے کیا بیان کرتے ہیں؟ بیٹیاں۔ تو جب ان کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے اندر سے بھر جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ہاں میں عورتوں کو طلاقیں اس بیسس پہ ہوتی ہیں کہ بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں، حالانکہ ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ میں یا شاید اسی میں ہم نے پڑھا بھی، وہ جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا جلا کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ رکھتا ہے۔ اور میں نے اس کی مثالیں بھی جو ہے وہ آپ کو دی تھیں، کس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے عطا فرما دیے، اسحاق علیہ السلام کی شکل میں، اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، اور پھر بیٹیاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، حضرت شعیب علیہ السلام کو، حضرت لوط علیہ السلام کو بیٹیاں جو ہے وہ دے دیں، بیٹے بیٹیاں ملاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی، بانج رکھا حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ تو اس کے فیصلے ہیں۔ جب نبیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر تم کس بات کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہو کہ یہ بیٹیاں کیوں آ گئیں؟ کیا تمہارا کوئی اختیار ہے اس میں؟ ہم بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، ہم جا کے جو ہے وہ اس اللہ کے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں جب ہم کوئی کہتا ہے کہ اچھا میں تمہیں بیٹا دے دوں گا، وہ خود تو محتاج ہے اپنے لیے، وہ کیا تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ کیا اس نے بنا لیا جو اپنے لیے جو تخلیق کیا خود اس نے، بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے، اور جب ان کو کوئی خبر دی جاتی ہے اس چیز کی جو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، جب ان کو اس بات کی خبر دی جاتی ہے تو ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو جاتے ہیں اور وہ غم سے بھر جاتے ہیں۔ کیا وہ جو پرورش پاتی ہیں زیوروں کے ساتھ، کھلونوں کے ساتھ، گڑیوں کے ساتھ، یہی بچی ہوتی ہے؟ بچی جب جیسے ہی بچی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اس کے بعد اس کا فطری رجحان کس طرف ہوتا ہے؟ ان کھلونوں کی طرف، ان بناؤ سنگار کی طرف، کبھی چوڑیاں پہن لی، کبھی جو ہے وہ گلے میں ہار پہن لیا، کانوں میں بالیاں ڈال لی، یہی ان کا بناؤ سنگار ہوتا ہے، کیونکہ صنفی طور پہ، جسمانی طور پہ یہ مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ باہر کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے جو ہے وہ انسان مرد کو جو ہے وہ باہر کی ذمہ داری دی، عورت کو گھر کے اندر رکھا کہ وہ گھر کی ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری کرے۔ اس کمی کو جو کمی ہے اس میں فطری طور پہ پھر وہ بناؤ سنگار کی جو ہے وہ آڑ لیتی ہے اور ساری عمر اس بناؤ سنگار کے اوپر رہتی ہے۔ اور پھر وہ عورتیں جو ہے وہ اپنے بات کرنے میں اپنا مقدمہ بیان کرنے میں غیر واضح ہوتی ہیں، ان کو خود کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بولنا ہے، وہ لڑتی ہیں، وہ شور تو بہت زیادہ مچاتی ہیں لیکن اس میں سے ٹو دا پوائنٹ بات جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مرد کی ایک گواہی کے بدلے میں عورت کی جو ہے وہ 2 گواہیاں رکھی ہیں
کہ وہ فطری طور پہ کمزور ہے۔ کیا یہ جو ہے وہ تم نے اللہ کے لیے بنا لی ہے؟ اور جعلوا الملائکۃ الذین ھم عباد الرحمن، اور وہ فرشتے جو خود جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو جو ہے اس کی بیٹیاں بنا دیا۔ اشہدوا خلقہم، موجود تھے اس وقت ان کی پیدائش پہ؟ کیا تم نے ان کی جسمانی ساخت دیکھی تھی کہ وہ واقعی لڑکیاں ہیں؟ حالانکہ وہ تو مبرر ہیں اس چیز سے، ان میں کوئی میل فیمیل کا کوئی سیکس نہیں ہے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، کلمہ کن سے ہیں، اللہ کی فرما برداری کے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں۔ ستکتب بھائی، ان قریب ہم لکھ لیں گے، وہ لکھ لیں گے ہم، وہ لکھی جائے گی۔ کیا لکھی جائے گی؟ شہادتہم، گواہی تمہاری، جو تم کہتے ہو بیٹے ہیں یہ لکھ لی جائے گی۔ وَيُسْأَلُونَ، اور تم سے پوچھا بھی جائے گا، تم سے سوال بھی کیا جائے گا یہ بات کس بیسس پہ کی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں آگے سے، اوپر سے اور سونے پہ سہاگا، وہ یہ بات کرتے ہیں، اللہ چاہتا تو ایسی ہوتی عبادت نہ ہی کر دے، یہ تو اللہ نے چاہا، ہمارے بڑے کرتے آ رہے تھے ہم بھی کرے آ رہے ہیں، اللہ نے تو ہمارا ہاتھ روکا ہی نہیں کبھی، اللہ روک لیتا ہاتھ ہمارا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی عبادت کرنا اللہ کو پسند ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا چلو تمہاری یہ بات ہے، اس کے بارے میں کوئی سند دے دو، کوئی دلیل دے دو تم اس بات کی، تو وہ بے علمی کی باتیں کرتے ہیں۔ بذالک ما لہم بذالک من علم، کوئی علم نہیں ہے ان کو اس بات کا۔ انہم الا یخرصون، نہیں ہے وہ مگر کیا سرائیاں کرتے، اٹکل پچو، ٹیوے لگاتے، اندازے لگاتے، ہاں وہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، کوئی ثبوت کسی بات کا۔ دیکھیں کوئی بھی چیز جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے ہمیں اس کے پیچھے نہیں، وہ طاغوت کا راستہ ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ جو چیز قرآن اور سنت میں نہیں ہے اس کا ثبوت مانگا جائے تو ان کا ثبوت نہیں ہوتا۔ فلاں بزرگ نے کہا، فلاں نے کہا، یہ فلاں نہیں، ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ آئیے کہ قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں ہیں، ان چیزوں میں جو بھی کچھ ہے اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، جو نہیں ہے اس کو ہم نے چھوڑ دینا۔ یہ کلیئرٹی کے ساتھ میسج ہے وہ یہاں پہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ انہوں نے کتنے جرم کیے تھے، یہ ترتیب میں سارے جرم جو ہے وہ بیان کر دیے گئے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایک بات میں واضح کر دوں، یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، یہ دعا ہم اپنی ضرورت کے تحت مانگتے ہیں، یہ کوئی حصہ نہیں ہے اس پارٹ کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگی بھی ہے، دعا نہیں بھی مانگی، تو ہم دعا مانگتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق۔ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور یہ کمپلسری بھی نہیں ہے کہ ہم نے روز مانگنی ہے، کبھی ہم مانگیں گے کبھی ہم نہیں مانگیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔